ایک باڈی میں سے کتنے عرصے تک جو ہے ایویڈنس کلیکٹ کیے جا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک باڈی اگر ڈیکمپوز ہو گئی ہے، کبر کشائی کر کے آپ نے نکالی ہے، تو کتنے عرصے تک اس میں سے کر سکتے ہیں اور کیا کچھ ملتا ہے ایک باڈی سے؟ دیکھیں، جب باڈی ڈیکمپوز ہوگی ہے، اب ڈیکمپوز کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں. ارلی سٹیج ہے، ماڈریٹ سٹیج ہے، ایڈوانس سٹیج ہے جی. اب اگر تو سٹارٹنگ ہے، ڈیکمپوزیشن شروع ہوتی ہے اصل میں پیٹ کی دائیں طرف سے شروع ہوتی ہے، اس میں وہ پرپل کلر سا اپیرنس ہو جاتی ہے. اگر اس سٹیج پہ ہے تو ہمیں ایویڈنس مل جاتا ہے، کیونکہ ابھی وہ ایڈوانس دوسری سٹیجز پہ نہیں آتی. ہمیں ایک تو انجریز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قبل از مرگ ہے کہ بعد از مرگ ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بھی ہم مائکروسکوپیکلی دیکھ لیتے ہیں. لیکن جب باڈی پٹریفائڈ ہو جائے بہت زیادہ جی، گل سڑ جائے، پوری سمیل آنی شروع ہو جائے، تو ہم اس کو بتا نہیں سکتے کہ یہ کسی بیماری سے مرا ہے یا یہ جو ضربات ہیں یہ قبل از مرگ تھے یا بعد از مرگ ہیں، یہ ہم نہیں بتا سکتے. ماں سوائے زہر خوانی کے جو کیسز ہیں پوائزننگ کے، وہ ہم بتا سکتے ہیں. اس میں جو ہیوی میٹلز ہیں، آرسینک ہے، زنک ہے، کاپر ہے جی، لیڈ ہے، یہ جو ہیوی میٹل ہیں یہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہوتے ہیں بعد میں. لیکن دوسرا وہ جو بیماری کا ایویڈنس نہیں ملتا ہمیں، وہ نہیں ہم بتا سکتے. پوائزن کیسز کے اندر آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ پوائزن کون سا تھا؟ ہاں جی، پوائزن کیس میں پتہ چل جاتا ہے. اگر وہ میٹیلک پوائزن ہے تو وہ ہم تو سیمپل لے کے تو اس کو بھجوا دیتے ہیں اس کے پاس. اور سیمپل کس چیز کا لیا جاتا ہے؟ سیمپل دیکھیں مختلف ہوتے ہیں، بون کا بھی لیا جاتا ہے، ٹیتھ کا، ہیئر کا ہے جی، سافٹ ٹیشو کا. اچھا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ہاں، وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، وہ اسی پرپز کے لیے ہوتے ہیں. پہلے تو یہ ٹاکسیکولوجی کا الگ ہوتا تھا یہ جو تھا، اب تو یہ فورینزک سائنس ایجنسی جو ہے نا، اس کے انڈر آ گیا سارا کچھ. تو ہسٹوپیتھولوجی بیماری بھی وہی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جو پوائزننگ کا ہے وہ بھی وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. اس کو مختلف پروسیس سے گزارا جاتا ہے اور پھر اس میں سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں، میٹلز ہیں، یہ باڈی کے اندر نارملی بھی کانسٹیچوئنٹس ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، اس کا ایک خاص لیول ہوتا ہے کہ جس لیول پہ جا کے یہ پوائزننگ کے علامات دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوالیٹیٹیو تو ہوتا ہی ہے کہ پتہ چلے کون سا پوائزن ہے. ایک کوانٹیٹیو ہوتا ہے کہ کتنی کوانٹٹی میں ہے. جب تک کہ آپ کوانٹٹی نہیں بتائیں گے کہ اتنے ملی گرام پر ایم ایل کے حساب سے اس کی باڈی ویٹ سے ہم دیکھیں گے، اس وقت تک ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ پوائزن جو ہے اس کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے. اچھا، اکثر ہم موویز میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا زہر ہے جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا پوسٹ مارٹم میں، اور اس زہر کے کھانے کے بعد یا دینے کے بعد ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اس طرح کے بھی کیسز آتے ہیں جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتے؟ اچھا نہیں، یہ دیکھیں ہمارے پاس کیسز تو مختلف قسم کے آتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کاز آف ڈیتھ cannot be ascertained, we cannot find the cause of death. ٹھیک ہے، کاز آف ڈیتھ کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو انجری ہوتی ہے، تشدد، دوسرا بیماری ہوتی ہے، تیسرا پوائزننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ تینوں نہیں ہیں تو ہم کہیں جی کاز آف ڈیتھ ہم معلوم نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، آپ کی بات بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں پوائزن جو کہ بیماری کے ساتھ ہارٹ ملتے ہیں. اٹیک کروا دیتے ہیں. ہارٹ اٹیک بھی ہے، اس کے علاوہ نروس کا بریک ڈاؤن بھی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک یہ واقعہ ہوا تھا کہ یہ ادھر جیل روڈ پہ بالکل پی آئی سی کے سامنے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سامنے، تو ایک بائک پہ کھڑا تھا بندہ، آگے اشارے پہ رکا ہے، دوسرا ساتھ میں آیا، اس نے اس کی گردن پہ نا سرنج سے انجیکشن لگا دیا. تھوڑی دیر میں وہ پی اے سی میں لے گئے تھے اور وہ تھوڑی دیر بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ بعد میں پتہ چلا وہ کیا تھا جی، وہ انجیکشن ہے ڈیجیٹیلس، جو کہ ہارٹ کے، دل کے ردم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. وینٹریکولر فبریلیشن ہوا، ود ان سیکنڈز بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آج بھی ہارٹ اٹیک سے جو لوگ مرتے ہیں نا، اس کی کامنسٹ جو کاز ہے نا وہ وینٹریکولر ایریدمیا ہے، وینٹریکولر فبریلیشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہ اتنے بہت ریئر کیسز ہیں
اتنے ہماری جو قوم ہے لوگ ہیں اتنے سیانے نہیں ہیں کہ اس طرح سے کریں. بہرحال جو فرینزک والا بندہ ہے نا اس کا عام جو پبلک ہوتی ہے نا اس سے زیادہ اس کا دماغ چل رہا ہوتا ہے, ہر اینگل سے دیکھ. ہر اینگل سے دیکھتے ہیں. بلکہ پولیس والوں نے ایسے ایسے تشدد نکال لیے ہیں کہ نظر نہیں آتے, لیکن اگر کوئی سیانہ پرانا بابا ہے نا تو وہ پتہ کر لیتا ہے کہ اس کو کیسے مارا ہے, پتہ چل جاتا ہے.